الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں نے قرآن پاک سے ایک آیت مبارک تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی قریش مکہ یا کافر مکہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ معجزہ عطا فرمایا. وہ زندہ معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک. ہاں جی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ اسے کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو جو نہ مانتے ہوں ان کو کیا عاجز کر دے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کلام کو نہیں مانتے، یہ کلام انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارک اتاری وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. ہم نے جو اپنے بندے پر اتارا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اپنے تمام گواہوں کو، اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو وہ قرآن پاک کی مثل نہ لا سکے. قرآن میں ہوتا تھا نا اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو جدت کردار، قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جناب انہوں نے وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت ان کے ہاں موجود تھی. سات شعراء ان کے بڑے مشہور شاعر تھے، ان کا کلام ان کے دیوان تھے. ایک ایسا شاعر تھا، ان کا ایسا دیوان تھا کہ نقطے والا حرف اس کے کلام میں نہیں تھا. بغیر نقطے کے جو الفاظ ہیں جیسے ہا، دال، صاد، ہاں جی، لام، میم، یہ اس پر نقطے نہیں ہیں. اس الفاظ کے ساتھ اس نے اپنے کلام کو اب شاعری میں پیش کیا اور بڑے بڑے دیوان تھے. لیکن وہ قرآن پاک کی ایک صورت فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت بھی نہ بنا سکے اور عاجز آ گئے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، شاعر نے کہا، قرآن میں ہوتا تھا نا اے مرد مسلمان، اللہ کرے تو کو جدت کردار، قرآن کی عظمت وہ کو ترازو میں نہ تولو، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ تو وہ عاجز آ گئے، نہ بنا سکے، تو کیا ہوا، پھر وہ مقابلے میں آ گئے، لڑنے پر آ گئے۔ جی بڑے بڑے شاعر جی وہ آپ کو تنگ کرنے لگے، آپ کو وسیٹیں دینے لگے، آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ تو وہ یعنی بڑے بڑے جو سردار تھے اور بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ مقابلے میں آ گئے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں بہت سارے سردار مارے گئے، 70 مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی شان نزول۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں ان کی ذات کے مطابق، لیکن اللہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آج کا یہ خطبہ تقریر جو ہے وہ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔